عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ اکیلے سو گی تو ہر ڈر نکل جائے گا، تم بہادر ہو جاؤ گی۔ گھر میں تو میں امی اور بابا جان کے ساتھ سوتی تھی۔ ارجمن نے اعتراض کیا، اس وقت تم چھوٹی تھی، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ اتنے سے دن میں بڑی ہو گئی۔ ایک اور اعتراض، کبھی کبھی تو بچے ایک دن میں بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن تم نہیں سمجھو گی، ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی۔ ارجمن کچھ دیر خاموش ہو کر سوچتی رہی۔ چلیں ٹھیک ہے، مجھے بہادر بنانے کے لیے آپ رات کو اکیلے سلاتی ہیں تو پھر کہانی مجھے دن میں سنایا کریں، میرا کہانی سننے کا دل بہت چاہتا ہے۔ اب تو ایک ہی کہانی یاد رہ گئی ہے، نادرا نے دل میں سوچا، اور وہ سنا دی تو تمہارا دل پھٹ جائے گا گڑیا۔ دن میں کہانی سناؤں تو تمہارے ماموں راستہ بھول جائیں گے، اس نے کہا۔ مگر میرے ماموں تو سب لوگوں کے ساتھ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ میاں کے پاس جا کر تو کوئی راستہ نہیں بھولتا ہوگا۔ کبھی کبھی ارجمن کے سوالوں کا جواب دینا نادرا کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی ایسی ہی صورتحال تھی، مگر اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ نیلم بائی نے دروازے سے جھانکا، چلو ارجی، تمہارے استاد جی آ گئے ہیں۔ میں ارجی نہیں ہوں، میرا نام ارجمن ہے، ارجمن نے بڑے وقار سے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ نیلم بائی کی پوری زندگی کوٹھے پر گزری تھی، مگر اس نے اپنی زندگی میں نادرا جیسی کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کوٹھے پر آنے والی ہر نئی لڑکی اپنی بساط کے مطابق زبردست مزاحمت کرتی ہے۔ اس مزاحمت کو توڑنا ایک فن ہے جس میں ہر نائکا طاق ہوتی ہے۔ اس مزاحمت کو توڑنے کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے۔ مزاحمت جتنی شدید ہو، اسے توڑنے میں نائکا کو اتنی ہی لذت ملتی ہے۔ کوٹھا بھی ایک طرح سے صدیوں سے قائم ایک ادارہ ہے۔ ہر نائکا ابتدا میں ایک مزاحمت کرنے والی لڑکی ہوتی ہے، اور مزاحمت ٹوٹنے کے بعد طوائف بننے والی ہر لڑکی کو مستقبل میں نائکا بننا ہوتا ہے، اور ہر طوائف کے پاس اپنی مزاحمت توڑنے والی نائکا کا دیا ہوا صدیوں کا تجربہ ہوتا ہے۔ لیکن نادرا ابتدا ہی سے مختلف تھی۔ اسے شیدہ نیلم بائی کے پاس لایا تھا۔ پاکستان بنتے ہی شیدے کا دھندا خوب چمکا۔ ہندوستان سے کوئی گاڑی آتی تو سیدھا شیدہ اسٹیشن کا رخ کرتا، اور ہر بار کوئی نہ کوئی نگینہ اس گاڑی سے نکال لاتا۔ بعض اوقات تو کئی لڑکیاں لے آتا تھا۔ نیلم کو یاد تھا نادرا بہت برے حال میں آئی تھی، لیکن نیلم جوہری تھی، کتنی ہی کیچڑ لگی ہو، گرد تھپی ہو، ہیرے کو وہ ہر حال میں پہچان لیتی تھی۔ نادرا کو بچی کے ساتھ ایک کمرے میں پہنچا کر وہ واپس آئی اور شیدے کو گن کر 100 روپے دیے۔ شیدے نے وہ روپے اس کی طرف پھینک دیے۔ یہ کیا پکڑا رہی ہو بائی؟ تجھے معلوم ہے مجھ سے زیادہ قیمت دینے والا اس بازار میں کوئی نہیں۔ لڑکی کا حال تو دیکھ۔ میں سب دیکھ چکا ہوں بائی، تم جانتی ہو یہ بات۔ دیکھو بائی، یہ تمہارے لیے زندگی بھر کی کمائی ہے، زندگی رہی تو 40 سال اس کی کمائی کھاؤ گی، سونا ہے سونا۔ 40 سال؟ نیلم نے آنکھیں نکالی۔ اب تو دن میں بھی چڑھانے لگا ہے۔ 40 سال کی کوئی چلی ہے آج تک؟ بنو مت، تمہارے پاس صرف حال نہیں لایا، مستقبل بھی لایا ہوں۔ شراب کی بند بوتل ہے، 12 سال بعد کھلے گی تو لوگ کھینچے چلے آئیں گے اس کی خوشبو پر۔ 20 سال بڑے والے کے ہیں تو اس سے زیادہ اچھے 20 سال چھوٹی والے کے ہوں گے، تم جانتی ہو یہ بات۔ اچھا ٹھیک ہے، 50 روپے اور لے لے۔ تم پیسے اپنے پاس رکھو اور ان دونوں کو لے آؤ، میں کوئی اور گھر دیکھتا ہوں۔ اور شیدہ 200 روپے لے کر ہی ٹلا۔ نادرا نیلم کے لیے حیران کن ثابت ہوئی۔ اس نے نام کو بھی مزاحمت نہیں کی۔ کوٹھے کی حقیقت کو اس نے ایسے قبول کر لیا جیسے پہلے سے اس کے لیے تیار بیٹھی ہو، ورنہ ابتدا میں تو لڑکیاں بہت ستاتی ہیں۔ پہلے تو نیلم کو کوئی حیرت نہیں ہوئی، کبھی اس طرح کی لڑکی بھی آ جاتی ہے۔ کوئی کہے کہ یہ بہت بہرمانہ بات ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، لیکن بازار میں عمر گزارنے والی نیلم جانتی تھی کہ پیدائشی طور پر کوئی لڑکی طوائف نہیں ہوتی، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنسی بے راہ روی میں مبتلا لوگ بعض اوقات چھوٹی بچیوں تک کو لتوں میں لگا دیتے ہیں۔ پھر ان بیچاریوں کے لیے زندگی میں اور کچھ نہیں رہتا تو وہ کوٹھوں پر آ جاتی ہیں، جیسے ریت پر پھڑکتی ہوئی مچھلی کو کوئی اٹھا کر پانی میں پھینک دے۔ اور یہ بات اس لیے سمجھتی تھی کہ وہ خود بھی ایسی ہی تھی۔ بظاہر تو نادرا
ایسی لگتی تھی، لیکن کبھی نیلم کو شبہ ہوتا تھا کہ نادرا کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ وہ کم بولتی تھی، بہت شائستہ طبیعت کی تھی، گفتگو سے پڑھی لکھی لگتی تھی، اور یہ بھی طے تھا کہ وہ کسی اچھے گھر کی ہے۔ مگر اس سے کیا فرق پڑتا؟ بے راہ روی تو اچھے گھروں والوں میں بھی راہ بنا لیتی ہے۔ لیکن نادرا کے رویے میں کہیں گہرائی میں ایک دبا دبا اکراہ تھا جو اوپر بہرحال نہیں آیا تھا، اور جب نیلم نے نادرا سے کہا کہ کوٹھے کے لحاظ سے اس کے لیے کوئی اور نام ہونا چاہیے تو وہ کھل اٹھی۔ ٹھیک ہے بوا، یہ تو بہت اچھا ہے، اس نے کہا، میں نے خود اپنا نام یاد نہیں رکھنا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ نیلم کے اندازے کی تصدیق ہوئی اور نادرا نے بہت بڑا سمجھوتا کیا تھا۔ اپنے نام سے کوئی نام ہے تمہارے ذہن میں؟ اس نے نادرا سے کہا۔ نادرا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، نرگس کیسا رہے گا؟ تاہم اس کے لہجے میں اعتماد نہیں تھا۔ نیلم تو پھڑک گئی، بہت شاندار، اس نام کے جو لوگ دیوانے ہیں آج کل۔ یوں نادرا نرگس بن گئی۔ 3 مہینے گزر گئے، نیلم کو نرگس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، وہ اس کی لاڈلی بن گئی۔ دوسری لڑکیاں حسد کرنے لگیں کہ بوا نرگس کی کوئی بات نہیں ٹالتی۔ وہاں نیلم بائی کے بعد نرگس کا ہی حکم چلتا تھا۔ پھر ایک دن نیلم بائی کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ نرگس نے سمجھوتا کیا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ سمجھوتا کیوں کیا ہے۔ اس روز نرگس نے، بوا میں چاہتی ہوں کہ ارجمن کو تعلیم دلائی جائے، آپ اسے اسکول میں داخل کروا دیجئے۔ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والی نیلم ایک لمحے میں بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ دیکھ بیٹی، یہاں سے قریب میں کوئی اسکول ہے نہیں، اور ویسے بھی میں بچی کو باہر نکالنا پسند نہیں کرتی۔ کیوں بوا؟ نرگس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ میں اس بات کی قائل ہوں کہ نئے چاند کو 14ویں رات سے پہلے گھٹاؤں میں چھپا کر رکھنا چاہیے، تبھی تو دیکھنے والوں کی آنکھیں چکیا چوند ہوں گی۔ اس نے نرگس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ نرگس کے چہرے پر ایک رنگ سا دوڑ گیا۔ نیلم کے اندازے کی مزید تصدیق ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے بوا، مگر گھر پر تو پڑھایا جا سکتا ہے اسے۔ نیلم بائی نے سکون کی سانس لی۔ کوٹھے کے ماحول میں تناؤ اسے پسند نہیں تھا۔ تناؤ کاروباری لحاظ سے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تماش بین پھولے ہوئے منہ دیکھنے کے لیے تو نہیں آتے، انہیں ہنستے مسکراتے چہرے اچھے لگتے ہیں، چاہے مسکراہٹ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ بات ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، ساتھ ہی وہ اچھے ماحول میں اپنی بات منوا سکتی ہے۔ دیکھو بیٹی، ہمارے ہاں تو تعلیم ہی اور دی جاتی ہے، اب اسے رقص اور گانے کی تعلیم دی جائے گی تو بچی بڑے ہوتے ہوتے طاق ہو جائے گی۔ میں نے استاد جی سے بات کر لی ہے، اور ارجمن کے لیے سپہر کا وقت وہ آیا کریں گے۔ نرگس کے چہرے پر رنگ دوڑ گیا۔ بات سمجھوتے کی کچی ڈور پر دباؤ بڑھ گیا، یعنی اب وہ کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتی تھی۔ نیلم بائی اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن نرگس، سچی بات ہے کہ میں تجھے اپنی بیٹی سمجھتی ہوں، اس لیے لہجے میں محبت سموتے ہوئے بڑے ہی دلار سے کہا، تیری فرما برداری نے میرا دل جیت لیا ہے، تیری بات میں نہیں ٹال سکتی۔ میں ارجمن کے لیے بہت اچھا استاد لگا دوں گی پڑھانے کے لیے۔ نرگس خوش ہوئی۔ شکریہ بوا، اسے قرآن میں خود پڑھاؤں گی۔ نیلم اپنی ناگواری کو پی گئی۔ آخر نرگس نے بحث مباحثے کے بغیر کوٹھے کی تعلیم قبول کر لی تھی۔ جو ارجمن کو دونوں طرح کی تعلیم ملنا شروع ہو گئی، لیکن نیلم نے نرگس کو اور اس کے سمجھوتے کو پوری طرح سمجھ لیا تھا۔ نرگس کا خواب اس پر کھل گیا تھا، وہ ارجمن کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دے رہی تھی۔ نیلم نے سمجھ لیا کہ ارجمن ان دونوں کے درمیان وجہ تنازع بن سکتی ہے، لیکن ابھی اس میں بہت بڑا وقت تھا۔ اس وقت تک نرگس کو تو نچوڑا جائے، الجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نیلم بائی جانتی تھی کہ کوٹھے کے ماحول میں کیسا سحر ہوتا ہے۔ کوٹھے پر پلنے بڑھنے والی کچی عمر کی لڑکیاں اس سحر سے بچ نہیں سکتی۔ نرگس کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ کوئی لڑکی رقص سیکھے گی تو اسے رقص دکھانے کا شوق بھی ہوگا، اور جوانی کی سرحد میں قدم رکھنے والی لڑکی کے لیے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر سراہنا کافی نہیں ہوتا، وہ مردوں سے تعریف سننے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ نیلم بائی مطمئن تھی، مناسب وقت پر چپکے ارجمن کو پر پرزے نکالنے میں مدد دیں گی۔ نرگس سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کسی کو گڑ کھلا کر مارا جا سکتا ہے تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نیلم بائی پلٹی
اور اس کمرے کی طرف چل دی جہاں استاد جی ارجمن کی تربیت کر رہے تھے۔ وہ وقت نادرا کے لیے بہت سخت ہوتا تھا جب زخم ہرے ہوتے تھے، تب وہ پہلے کی طرح مرنے کی آرزو کرتی تھی۔ مرنا اس کے لیے بہت بڑی بات نہیں تھی، بلکہ مرنا تو اس کے لیے بہت آسان تھا۔ در حقیقت وہ اس دن ٹرین میں ہی مر گئی تھی۔ اس کے بعد مرنا تو اس کے لیے محض ایک رسم تھی، لیکن ایک ذمہ داری ایسی آن پڑی کہ موت سے 1000 گنا بدتر زندگی جینا اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ ٹرین کے پاکستان پہنچنے سے کچھ ہی دیر پہلے اسے ہوش آیا تھا۔ ڈبے کا منظر دیکھتے ہی اسے ابکائی آئی، لیکن پیٹ میں کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر اچانک اسے اپنی برہنگی کا احساس ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے کپڑے اس قابل نہیں تھے کہ اس کی برہنگی کو مکمل طور پر ڈھانپ سکتے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ تصور بھی اس کے لیے سہانے روح تھا کہ وہ مکمل برہنہ حالت میں پاکستان پہنچے۔ چنانچہ اس نے وہی کپڑے پہن لیے۔ پھر اسے اماں کی چادر نظر آئی، خون کے دھبے سوکھ چکے تھے۔ اس نے وہ چادر اوڑھ لی۔ ٹرین کی رفتار کم تھی لیکن وہ چل رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ ایک لمحے کو تو اسے لگا اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا، لیکن دکھتا ہوا بدن گواہی دے رہا تھا کہ وہ حقیقت تھی۔ پھر ڈبے کی صورتحال دیکھی تو سب کچھ واضح ہو گیا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ وجود کی ناپاکی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سرزمین پر قدم نہیں رکھے گی۔ وہ چلتی ٹرین سے کود کر جان دے دے گی۔ یہ سوچ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اسی لمحے اس کی نظر ارجمن پر پڑی جو بے سدھ ایک طرف پڑی تھی۔ اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ ارے یہ ابھی تک سو رہی ہے، کہیں امی نے افیم زیادہ تو نہیں دے دی؟ ننھی بچی کے لیے ایک چٹکی تو بہت ہے۔ وہ گھبرا کر انجمن کی طرف بڑھی۔ سینے کے تموج سے اندازہ ہو گیا کہ وہ زندہ ہے۔ اس کی سانسیں بڑی ہموار تھیں، اس کا مطلب تھا وہ سو رہی ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اسے ہلانے لگی۔ اٹھو گڑیا، ارجمن کسمسائی، کچھ منمنائی، لیکن شاید آنکھیں کھولنا اس کے بس میں تھا ہی نہیں۔ وہ پھر سے بے سدھ ہو گئی۔ وہ کچھ دیر ارجمن کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر بیٹھی رہی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ ٹرین کی رفتار کم ہو رہی ہے۔ پھر رفتار بتدریج کم ہوتے ہوتے ٹرین ٹھہر گئی۔ اس کے ساتھ ہی باہر آوازیں آنے لگیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر دبک گئی۔ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ مر جانا چاہتی تھی، لیکن ارجمن کو اس طرح چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لیکن یہ مشکل اپنی جگہ تھی کہ وہ اس حال میں کسی کا سامنا کیسے کرے گی۔ قریب آتی ہوئی آوازیں ابھریں۔ دروازے سے کچھ لوگ ڈبے میں آئے۔ اس نے اماں کی خون آلود چادر اپنے منہ پر ڈال لی اور سانس روک لیا۔ اس ڈبے میں کوئی بھی زندہ نہیں ہے، ایک آواز مردانہ سی ابھری۔ پھر بھی اندر چل کر دیکھنا تو چاہیے۔ او یار، پہلے زندوں کی فکر کرنی ہے ہم نے۔ یہ بیچارے تو ہر فکر سے بے نیاز ہیں، انہیں بعد میں دیکھ لیں گے۔ ضمیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تیسری آواز میں تحکم تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ لوگ، نادرا نے دل میں سوچا۔ میں زندہ کب ہوں؟ وہ لوگ نیچے اترے اور دوسرے ڈبے کی طرف بڑھ گئے۔ نادرا کچھ دیر بیٹھی رہی۔ پھر اس نے سوچا ٹرین سے اترنا تو ہوگا۔ اس نے سوچا کہ پلیٹ فارم پر اترنے کے بجائے دوسری طرف اترے گی۔ کیوں اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ سوچنے کے وہ قابل نہیں تھی۔ اس نے ارجمن کو جگانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ تھک ہار کر اسے گود میں اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ارجمن کو اٹھا لیا۔ 5 سال کی لاڈلی بھتیجی کو اس نے بارہا گود میں اٹھایا تھا، لیکن اس وقت جسم جس طرح نڈھال تھا، اس کی وجہ سے وہ اسے بہت بھاری لگی۔ اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگیں۔ لیکن ایک احساس اور بھی تھا۔ ارجمن نے جیسے اس کی برہنگی کو ڈھانپ لیا تھا، ورنہ تو وہ اماں کی چادر کے باوجود خود کو برہنہ ہی سمجھ رہی تھی۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ اسی لمحے دروازے کی آہٹ ابھری اور جوان آدمی اچانک ہی سامنے آ گیا۔ نادرا کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ جوان آدمی اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ پھر جوان آدمی آگے بڑھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ڈریے مت، اب آپ اپنے لوگوں کے درمیان ہیں، اس نے بے حد شائستگی سے کہا۔ نادرا نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی عمر 30-35 کے درمیان ہوگی۔ وہ شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے تھا، پیروں میں شوز تھے۔ صورت شکل اور طور طریقے سے شائستہ معلوم ہوتا تھا۔ نادرا قدرے پرسکون ہو گئی۔
مجھے بس اتنا بتا دیں آپ کا کوئی اپنا بچہ ہے یا نہیں؟ نادرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس سے کچھ بولا نہیں گیا۔ میں سمجھ گیا، آپ غم نہیں کریں، میں موجود ہوں نا، آئیے میرے ساتھ، لائیے بچی کو مجھے دے دیں۔ آپ کون ہیں؟ میں عبدالرشید، دہلی سے تعلق ہے میرا، ہم لوگ پہلے ہی ہجرت کر آ گئے تھے، اب یہاں ہمارا اپنا گھر ہے۔ وہ کہتے کہتے رکا اور اس نے غور سے نادرہ کو دیکھا۔ آپ بھی شاید دہلی کی ہیں؟ نادرہ نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ اب ارجمن کو اٹھا کر کھڑے رہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لگتا تھا کسی بھی لمحے وہ گر جائے گی۔ رشید نے یہ بات بھانپ لی۔ لائیے بچی کو مجھے دے دیں، اس نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ نادرہ نے ارجمن کو اس کی گود میں دے دیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نادرہ کو لگا وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے، جیسے اس کی نظریں چادر کے آر پار ہو رہی ہوں۔ میرا نام نادرہ ہے، اس نے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا، اور یہ بچی میری بھتیجی ہے ارجمن۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ پر کیا گزری ہے اور آپ کس حال میں ہیں۔ رشید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، ایسے میں آپ کو لاوارث کی حیثیت سے کسی کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ نادرہ کا چہرہ تمتما اٹھا، مگر اسے فوراً ہی احساس ہو گیا کہ بات کڑوی ہے اور اسے بری بھی لگی ہے، لیکن ہے تو سچی۔ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس حال میں اس آدمی کے سامنے آنا اسے اچھا نہیں لگا تھا، تو وہ بہت سارے لوگوں کا سامنا کیسے کر سکتی ہے؟ آپ میری بات غور سے سنیں، رشید نے کہا، ہم پلیٹ فارم پر نہیں بلکہ دوسری طرف اتریں گے۔ میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا، وہاں آپ کو میری بہن کے کپڑے مل جائیں گے۔ راستے میں کوئی پوچھے تو مجھے اپنا رشتہ دار بتائیے گا، یوں آپ زیادہ تکلیف دہ پوچھ گچھ سے بچ جائیں گی۔ لیکن آپ کو تو میں جانتی بھی نہیں۔ جانتی تو آپ کسی کو بھی نہیں یہاں، میں تو پھر بھی آپ کے شہر کا ہوں، اور اس وقت تو آپ کو پہلی ضرورت معقول لباس ہے۔ لباس نادرہ کی کمزوری بن گیا، اس کے حوالے کے بعد وہ انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے باہر نکلے۔ رشید نے انہیں تانگے پر بٹھایا، تانگے کو اس نے سڑک پر رکوا دیا۔ نہ جانے کتنی گلیوں سے گزرنے کے بعد ایک کچے مکان کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ دروازے پر تالا تھا۔ رشید نے جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا، انہیں اندر لے گیا۔ ارجمن اب بھی اس کی گود میں تھی۔ اندر سامنے چھوٹا سا صحن تھا، سامنے 2 کمرے تھے۔ رشید انہیں ایک کمرے میں لے گیا۔ نادرہ نے پہلی بار سکون کی سانس لی اور کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں 2 چارپائیاں تھیں، ایک چارپائی پر کچھ کپڑے بے ترتیب پڑے ہوئے تھے، ان میں مردانہ بھی تھے اور نسوانی بھی۔ چارپائی کے نیچے ٹین کا ایک صندوق تھا۔ رشید نے ارجمن کو دوسری چارپائی پر لٹا دیا۔ نادرہ کے اوسان کچھ بحال ہو گئے، وہاں نسوانی کپڑے دیکھ کر اسے سکون ہوا، لیکن یہ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی کہ دروازے پر تالا کیوں تھا۔ رشید نے بتایا کہ اس کے گھر میں اس کی ماں اور بہنیں بھی ہیں۔ اس نے یہ بات اس سے پوچھ لی۔ وہ لوگ تو اس وقت کیمپ میں ہوں گے، رشید نے کہا۔ آج ٹرین آئی ہے نا، کیمپ میں قیامت کا سماں ہوگا۔ ہم سب رضاکارانہ طور پر مہاجرین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اماں اور بہنیں کیمپ میں لٹ کر آنے والی عورتوں کی دلجوئی کر رہی ہوں گی۔ نادرہ مطمئن ہو گئی۔ چارپائی کے نیچے صندوق میں سے اپنے مطلب کے کپڑے نکال لیں، اب مجھے کیمپ جانا ہے، آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھے۔ بھوک لگے تو باورچی خانے میں سب کچھ موجود ہے، پکانا آپ کو خود پڑے گا، اور آپ آرام کر لیں، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ نادرہ نے صندوق باہر کھینچ کر اسے کھول دیا۔ رشید جاتے جاتے پلٹا، اور ہاں، گھبرائیے گا نہیں، میں باہر سے دروازے پر تالا ڈال دوں گا۔ کیوں؟ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں نہیں چاہتا آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ آج کل تو لوگ کسی کے گھر میں بے دھڑک گھس جاتے ہیں، ہندو کا گھر سمجھ کر۔ ہندو عورتوں کی تو خاص طور پر تلاش ہوتی ہے انہیں۔ نادرہ سہم گئی۔ رشید کے جانے کے بعد اس نے کپڑے بدلے اور ارجمن کے ساتھ لیٹ گئی۔ نیند اور بھوک دونوں سے برا حال تھا۔ اس کا اٹھ کر کچھ پکانے کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے اس نے سونے کو ترجیح دیا۔ لیکن نیند کے باوجود سونا آسان نہیں تھا۔ وہ جیسے چارپائی پر نہیں، ٹرین پر تھی، جسم کو بار بار جھٹکے لگتے، پھر آنکھوں کے سامنے وہ قیامت کے منظر گھومتے، وہ بار بار اٹھ بیٹھتی۔ پھر ارجمن جاگی اور اس نے سب سے پہلے کھانا مانگا۔ تب اسے افسوس ہوا کہ اس نے کچھ پکا کیوں نہیں لیا۔
ارجمن کو لے کر باورچی خانے میں گئی۔ دال چاول موجود تھے، کھچڑی پکنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ اس نے لکڑیاں جلائیں اور کھچڑی چڑھا دی۔ ارجمن کے پاس سوالات ہی سوالات تھے۔ نادرا نے بہلانے کے بجائے اسے حقیقت بتا دی کہ سب لوگ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں اور اب وہ پاکستان میں ہیں، اور خوش قسمتی سے اللہ نے انہیں یہ ٹھکانہ دیا ہے۔ کھانا کھا کر وہ دونوں پھر چارپائی پر لیٹ گئیں۔ شام ہوئی، اندھیرا ہو گیا۔ نادرا نے لالٹین جلا لی۔ ارجمن چپکے چپکے روئے جا رہی تھی۔ نادرا جانتی تھی کہ چھوٹی بچی ہے، حقیقت کو ایک دم قبول نہیں کر سکتی، قسطوں میں قبول کر لے گی۔ ایک ایک کو یاد کر کے بار بار رو رہی تھی۔ ارجمن کو پھر بھوک لگی۔ کھچڑی بچی ہوئی تھی، نادرا نے اسے وہ کھلا دی۔ دیر تک دونوں بیٹھی رہی، پھر ارجمن سو گئی۔ اسے دیکھ کر نادرا کو رونا آنے لگا۔ نرم بستر پر سونے کی عادی بچی کھری چارپائی پر بھی کیسے بے سود سو رہی ہے۔ شاید افیم کے اثرات ابھی باقی تھے۔ ارجمن کے سونے کے بعد نادرا کے پاس سوچنے کے سوا کچھ نہیں تھا، اور وہ اذیتوں کو دہرانا، ان سے دوبارہ گزرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مثبت انداز میں سوچے، اور ایسے سوچنے کے لیے اس کے پاس مثبت مواد موجود تھا۔ جو ہو چکا تھا اس کا تو کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ وہ پاکستان میں تھی۔ پاکستان بر صغیر میں مسلمانوں کا اپنا وطن، جہاں آبروؤں کے لٹیرے ہندو اور سکھ موجود نہیں تھے۔ نہ جانے کب تک وہ پاکستان کی عظمت کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر دروازہ کھلنے کی آواز سے چونکی۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ باہر صحن میں اندھیرا تھا۔ پھر لڑکھڑاتا ہوا ایک ہیولا اسے کمرے کے دروازے پر نظر آیا۔ بچی سو گئی ہے؟ کسی نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ آواز رشید کی تو نہیں لگتی تھی۔ کون؟ ڈر کے مارے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ارے میں ہوں، شیدہ۔ اور کون؟ وہ اور ڈر گئی۔ کون شیدہ؟ ارے بھائی، عبدالرشید شیدہ، چلو ادھر دوسرے کمرے میں دیکھو میں کیا لایا ہوں تمہارے لیے۔ وہ اٹھی اور کمرے سے نکلی، دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرہ اس نے دیکھا نہیں تھا۔ وہاں جو چارپائی تھی اس پر بستر بچھا ہوا تھا، لالٹین بھی روشن تھی۔ کہاں ہیں آپ؟ آؤ یہاں آؤ، رشید نے کہا۔ وہ بستر پر بیٹھا تھا۔ دیکھو میں تمہارے لیے کباب لایا ہوں۔ مجھے بھوک نہیں ہے تو رکھ لو، بھوک لگے تو کھا لینا۔ وہ کاغذ کی تھیلی تھی جو نم بھی ہو رہی تھی اور گرم بھی۔ نادرا اسے لے کر جانے لگی تو رشید نے کہا، یہ رکھ کر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ نادرا نے کباب باورچی خانے میں رکھے اور کمرے میں واپس آئی، مگر اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ چارپائی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آپ کے گھر والے نہیں آئے؟ آپ کی اماں؟ ان سے لڑائی ہو گئی میری، تمہاری وجہ سے؟ میری وجہ سے؟ رشید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ ہاں، میں نے تمہارے بارے میں انہیں بتایا تھا۔ اس پر وہ بہت ناراض ہوئیں۔ کہنے لگیں لوگ باتیں بنائیں گے، محلے میں عزت خراب ہوگی۔ میں نے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کر لوں گا۔ یہ انہیں برا لگا۔ شادی؟ ہاں، اور کیسے جیو گی یہاں؟ دیکھو جو کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد میں جانتی ہوں یہ بات، لیکن میں تمہیں عزت بھی دوں گا اور گھر بھی، تم غم نہیں کرنا۔ وہ اسے لپٹانے لگا۔ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ نے شراب پی ہے۔ نادرا نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ تو اس جھگڑے کے بعد اور کیا کرتا؟ رشید نے کہا۔ اس کی دست درازی بڑھنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نادرا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ فکر نہیں کرو، کل میں تمہیں خالہ کے گھر لے چلوں گا، کل ہی ہم شادی کر لیں گے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ شادی پر تو نادرا کو اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، اس کے لیے تو یہ احسان ہی ہوتا، لیکن اس کی دست درازی پر اسے ضرور اعتراض تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شادی سے پہلے یہ اچھا نہیں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ تم بہت خوبصورت ہو، لیکن شادی سے پہلے چھوڑو اس بات کو، تم کون سا کنواری کنیا ہو۔ تانا سن کر نادرا کی مزاحمت میں شدت آ گئی، لیکن رشید نے اسے بے بس کر دیا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، یہ گناہ ہے۔ رشید ایک دم سے بفر گیا۔ اس کا لب و لہجہ اور انداز بدل گیا۔ وہاں سے کس حال میں آئی تھی سالی گشتی؟ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور سب سے چھپا کر یہاں لے آیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے، اور تو مجھے گناہ اور ثواب سکھاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پوری قوت سے نادرا کے رخسار پر تھپڑ مارا۔ انگلیوں کے نشانات اس کے رخسار پر چھپ گئے۔ ایک لمحے کو نادرا پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔
اس عالم میں بھی اس نے سوچا کہ رشید کی بات تو درست تھی، اگر وہ اس حال میں سب کے سامنے جاتی تو کتنی رسوائی ہوتی، مر جانے کا مقام ہوتا۔ یہ تو واقعی اس نے احسان کیا تھا اس پر، لیکن ایک بات اور بھی اس کی سمجھ میں آ گئی، رشید وہ ہرگز نہیں تھا جو اس نے ریل کے ڈبے میں خود کو ظاہر کیا تھا۔ کہاں وہ شائستگی اور کہاں یہ گالیاں، آپ سے تم، اور اس کے بعد تو تک آنے میں اس نے دیر نہیں لگائی، اور یہ جو غصے اور اشتعال میں نظر آیا یہی اس کا اصلی روپ تھا۔ وہاں جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد میں زندہ نہیں تھی اور رہنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس نے بڑی عاجزی سے کہا، مگر میں تلافی تو کر رہا ہوں، شادی کا وعدہ تو کر رہا ہوں تم سے، کل ہماری شادی ہو ہی جائے گی، تو آپ ایک دن صبر کر لیں، آج جو گناہ ہوگا کل وہ گناہ نہیں رہے گا، تمہیں اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جو کچھ ہوا وہاں اس کے بعد تمہارے لیے سب برابر ہے۔ اس لمحے نادرہ کا دل چھلنی ہو گیا، وہاں جو کچھ ہوا وہ ظلم تھا، زبردستی تھی، میں گناہ گار نہیں ہوں، مظلوم ہوں، آپ اس فرق کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اس نے فریاد کرنے والے انداز میں کہا، میری بات سن نادرہ، عورت کی عزت شیشے کی طرح ہوتی ہے، شیشے پر بال بھی آ جائے تو وہ بھی قیمت ہو جاتا ہے، تیرا شیشہ تو چکنا چور ہو چکا ہے، اب تو یہ ٹوٹنے سے رہا، اسی لیے کہتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ مجھ سے شادی کریں گے اور زندگی بھر یہی تانے دیتے رہیں گے کیا؟ اگر میری جگہ آپ کی بہن ہوتی تو کیا کرتے؟ اس پر تھپڑ اتنے زور کا تھا کہ نادرہ کا ہونٹ پھٹ گیا اور خون نکل آیا۔ اب میں تجھے سبق سکھاؤں گا گشتی، یہ کہہ کر رشید اس پر ٹوٹ پڑا۔ ریل کے ڈبے میں نادرہ پر جو جسمانی قیامت گزری تھی اس کے سامنے یہ اذیت بے حیثیت تھی، لیکن یہاں جو اذیت اس کی روح نے سہی، ریل کے ڈبے میں ان گنت غیر مسلموں کے ہاتھوں پامال ہوتے ہوئے وہ اس پر بالکل نہیں گزری۔ وہاں تو ظالم تھے، غیر مسلم، اور وہ سرزمین ہی کافروں کی تھی، مگر پاکستان آ کر اسے تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس پاک سرزمین پر دیر سے سہی لیکن اس کے سارے غم بھر جائیں گے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں بھی لوٹ لی جائے گی اور لوٹنے والا کوئی مسلمان ہوگا، وہ مسلمان جو پناہ دینے کا کہہ کر اسے اپنے گھر لایا تھا۔ رشید اٹھ کر چلا گیا، وہ کپڑے پہن کر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ واپس آ گیا۔ میں دروازے پر تالا ڈال آیا ہوں، باہر جانے کا خیال دل میں نہیں لانا، ویسے باہر مجھ سے بھی زیادہ لوگ ملیں گے، اس نے کہا، پھر اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، تم جا کہاں رہی ہو؟ دوسرے کمرے میں، اپنی بھتیجی کے پاس، نادرہ نے بکھرتی آواز میں کہا، تم یہیں سوگی میرے پاس؟ رشید نے تحکمانہ لہجے میں کہا، رات کو پھر تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن ارجمن کی آنکھ کھلے گی تو وہ ڈرے گی تو یہاں آ جائے گی، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے اس حال میں دیکھے۔ نادرہ کی نظریں جھک گئیں، اس کا حل ہے میرے پاس، ہم دروازہ بند کر لیں گے، چلو لیٹ جاؤ۔ رشید نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ نادرہ کو ایسے لگا جیسے وہ کوئی پرندہ ہے جسے پنجرے میں قید کر دیا گیا ہے۔ اس رات وہ 2 بار پامال ہوئی، پھر رشید سو گیا۔ وہ خود نہ جانے کب تک نیند سے محروم رہی۔ نیند سے اس کا برا حال تھا، جسم الگ نڈھال تھا، لیکن وہ اس خوف سے نہیں سوئی کہ ارجمن کی آنکھ کھلے اور وہ ڈرے تو وہ اس کی آواز سن لے۔ رات بھر اس کے کان باہر لگے رہے، ایک بار جی چاہا وہ اٹھے اور دوسرے کمرے میں چلی جائے، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ رشید وہاں آئے اور ارجمن کے سامنے اسے مارے، اس پر دست درازی کرے۔ اللہ نے ارجمن کو بہت کچھ دیکھنے سے بچا لیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ وہ بچی ہی رہے۔ وہ نیند سے لڑتی جاگتی اور سوچتی رہی، اس کے سامنے اب امید کی کوئی چھوٹی سی کرن بھی نہیں تھی۔ اسے یقین تھا رشید اس سے ہرگز شادی نہیں کرے گا، ایسے لوگ شادی نہیں کرتے، مگر جب آدمی امید سے محروم ہو جائے تو امید تخلیق کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ رشید نے کہا وہ اس کی ماں اور بہنوں کو اس کے یہاں رہنے پر اعتراض ہے، وہ شادی قبول نہیں کریں گی، اور رشید نے کہا تھا کہ وہ اسے خالہ کے گھر لے جائے گا، خالہ شادی کرا دیں گی۔ اس میں سے کوئی بھی بات جھوٹ نہیں لگتی تھی۔ اس کی ماں اور بہنوں کا رد عمل فطری تھا، تو ممکن ہے کہ یہ سچ ہی ہو، لیکن پھر اسے دوسری فکر ستانے لگی۔ رشید شراب پیتا ہے، گالیاں بھی بدمعاشوں کی طرح دیتا ہے، کیا ایسا آدمی ہی اس کے نصیب میں؟ اس لمحے اس کے اندر کسی نے ڈانٹا، اب تیری شان کہاں رہ گئی ہے نادرہ؟ تجھے شایان شان شوہر ملے، جو مل جائے غنیمت ہے،
تجھ جیسی بدبخت لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ تو اب بس ارجمند کے مستقبل کی فکر کر، اس کے تحفظ کا خیال کر۔ صبح ہوئی، دن چڑھایا۔ رشید سوتا رہا اور وہ نیند سے لڑتی رہی۔ ایک بار اٹھی اور دوسرے کمرے میں جھانک آئی، ارجمند اب بھی سو رہی تھی۔ پھر رشید سو کر اٹھا تو اسے لگا زندگی کی صبح ہو گئی ہے، جیسے اس کی سوئی ہوئی قسمت جاگ گئی۔ رشید نے آنکھیں کھولیں تو وہ اس کے برابر لیٹی ہوئی تھی۔ رشید کی آنکھوں میں حیرت جھلکی۔ ارے آپ یہاں؟ اس کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ نادرا کو حیرت ہوئی، وہ اسے آپ کہہ رہا تھا۔ آپ ہی تو مجھے یہاں لائے تھے، اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ تو وہ سب سچ تھا، خواب نہیں تھا، رشید نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں بہت برا ہوں، بہت کمینہ ہوں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ نادرا حیران رہ گئی۔ رشید پھر سے وہی شائستہ آدمی بن گیا تھا۔ ارے میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ آپ کے ساتھ ظلم؟ رشید سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر اس نے نادرا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ شراب بڑی کمینی چیز ہے، میں پیتا نہیں ہوں، لیکن اماں سے لڑنے کے بعد غم غلط کرنے کے لیے پی لی۔ آپ مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گا، خدا کی قسم میں خودکشی کر لوں گا۔ امید نادرا کی ضرورت تھی سو پھر سے بندھنے لگی۔ ایسی باتیں نہ کریں، یہاں ہمارا کون ہے آپ کے سوا؟ اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ، اس نے کہا۔ پھر ایک خیال نے اسے چونکا دیا۔ آپ نشے میں تھے تو سب کچھ خواب سمجھ رہے تھے۔ یہ بتائیں، آپ کو اپنا وعدہ بھی یاد ہے؟ کون سا وعدہ؟ نادرا کا دل ڈوبنے لگا۔ آپ کو یاد نہیں آپ نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا؟ وہ کیسے بھول سکتا ہوں میں، اسی کی وجہ سے تو سب کچھ ہوا ہے۔ نہ میں اماں سے لڑتا آپ کی خاطر، نہ شراب پیتا، اور شراب نہ پی ہوتی تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رشید کی نظریں جھک گئیں۔ آپ مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کو معاف کیا، بس اپنا وعدہ، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ ابھی ناشتے کے بعد ہم خالہ کے گھر چلیں گے، خالہ کا بہت بڑا گھر ہے، وہاں آرام ہی آرام ہے۔ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ نہ جانے کب سے سوئی نہیں ہیں، وہاں آرام سے سوئیے گا۔ میں اماں کے پاس جاؤں گا اور آخری بار انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، نہیں مانی تو شام کو ہم شادی کر لیں گے۔ نادرا بے فکر ہو گئی۔ ارجمند اٹھی تو اس بار پوری طرح ہوش میں تھی۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کون سی جگہ ہے پھپھو؟ گزشتہ روز کی باتیں اسے یاد نہیں تھی۔ نادرا کو دوبارہ اس مرحلے سے گزرنا پڑا۔ اس بار وہ مرحلہ زیادہ سخت تھا۔ ننھی بچی نے جو کچھ نہیں دیکھا تھا وہ تو شاید وہ سہ ہی سکتی تھی۔ اللہ نے رحم کیا اور اسے اس سے بچا لیا، لیکن اس کے لیے تو یہ بھی قیامت سے کم نہیں تھا۔ یہ اجنبی گندا سا کچا گھر جہاں پھپھو کے سوا کوئی نہیں تھا، اور دادا دادی، ماں باپ، چچا سب اللہ کے پاس چلے گئے، تو وہ اور پھپھو یہاں اکیلے کیا کریں گے؟ پھپھو، ہم اللہ میاں کے پاس چلیں؟ اسے سمجھانا آسان نہیں تھا، جبکہ اس دکھ سے نادرا کا اپنا دل پھٹا جا رہا تھا۔ دیر لگی لیکن بالآخر ارجمند کو قرار آ گیا۔ نادرا جانتی تھی کہ ارجمند پر یہ وقت بار بار آئے گا، مہینوں آتا ہی رہے گا۔ آنکھ دیکھے گی تو صبر آ ہی جاتا، لیکن جو دیکھا نہ ہو اس پر یقین کرنا آسان نہیں ہوتا، آس لگی ہی رہتی ہے۔ ناشتے کے بعد رشید انہیں لے کر نکل آیا۔ وہ تانگے میں بیٹھے اور یوں بوا کے پاس پہنچ گئے۔ رشید نے اپنی خالہ کو ان کے بارے میں بتایا، اپنی ماں سے جھگڑے کا بتایا۔ خالہ، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں آج ہی۔ خالہ اسے اپنے کمرے میں لے گئیں، وہاں گھر جیسی مسحری تھی۔ خالہ نے اسے لپٹا کر کہا، خوب پیار کیا، تم فکر نہیں کرو، آرام سے یہاں رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آرام سے لیٹ جاؤ، لگتا ہے مہینوں سے نہیں سوئی ہو۔ وہ اسے اور ارجمند کو کمرے میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ نیند کو ترسی ہوئی نادرا چند لمحوں میں ہی سو گئی، اور ایسی بے سدھ ہو کر سوئی کہ آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو ہارمونیم اور طبلے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ارجمند بھی موجود نہیں تھی۔ وہ کمرے سے نکلی، اس گھر کے جغرافیے کا تو اسے علم نہیں تھا۔ وہ موسیقی کی آواز کی طرف بڑھتی رہی۔ باہر گھر میں برقی روشنی تھی۔ بالآخر اسے ارجمند نظر آئی۔ وہ دروازے سے ٹک کر کھڑی اندر دیکھ رہی تھی اور اتنی منہمک تھی کہ اسے اس کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ نادرا نے اندر جھانکا تو وہاں رقص کی محفل سجی ہوئی تھی۔ تماش بین بیٹھے داد دے رہے تھے اور سکے اور نوٹ اچھال رہے تھے۔
ایک لمحے میں نادرا کے سمجھ میں سب کچھ آ گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ ارجمن کو لے کر دوبارہ اسی کمرے میں آئی۔ وہاں بیٹھ کر وہ سوچتی رہی۔ بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے سمجھوتا کرنا ہوگا ارجمن کی خاطر۔ ارجمن نہ ہوتی تو وہ ٹرین میں ہی خود کو ختم کر لیتی، لیکن اسے ارجمن کی خاطر جینا تھا، چاہے اس میں کتنی ہی ذلت ہو۔ اسے بس کسی طرح ارجمن کو ذلت اور گندگی سے بچانا ہے۔ وہ عقل مند تھی، اس نے سمجھ لیا کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، خواہ وہ مزاحمت کرے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ ہنسی خوشی سب قبول کر لے، اس خوش خالہ کو خوش رکھا جائے تاکہ اس سے اپنی بات منوائی جائے۔ ارجمن کے تحفظ کی یہی ایک صورت تھی۔ اس نے ہر پہلو سے سوچا، لاہ عمل طے کر لیا۔ ارجمن کے لیے یہ ماحول بہت ہی خراب تھا۔ اس کا ایک مظاہرہ وہ ابھی دیکھ چکی تھی۔ وہ کتنی رغبت سے رقص دیکھ رہی تھی، وہ اسے خوب سمجھتی تھی۔ ارجمن کو قدرت سے فنکارانہ فطرت ملی تھی۔ چھوٹی سی تھی تو تصویریں بنانے لگی۔ اس عمر میں جب بچوں سے پینسل بھی نہیں تھامی جاتی۔ پڑھنے سے زیادہ اسے ڈرائنگ میں دلچسپی تھی اور موسیقی بھی اسے محصور کر لیتی تھی۔ یہاں اس کوٹھے پر یہ بات اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ یوں کوٹھے کی اس زندگی کا آغاز ہوا جہاں وہ نادرا سے نرگس بن گئی۔ ارجمن کے لیے اس نے سب سے پہلے رنگین پینسلوں اور ڈرائنگ کی کاپیوں کا بندوبست کیا۔ پھر بہت تھوڑے عرصے میں اس نے نیلم بائی کا دل جیت لیا، اس کی بات سنی اور مانی جانے لگی۔ فنون کی طرف ارجمن کا فطری میلان تھا۔ رقص اور موسیقی میں اس کی دلچسپی نادرا کے لیے پریشان کن تھی، لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہوا۔ اس دلچسپی کی وجہ سے اس کے زخم مندمل ہو گئے۔ ابتدا میں وہ سب کو یاد کر کے دن میں کئی بار روتی تھی، لیکن جہاں موسیقی کی آواز ابھرتی وہ محصور ہو جاتی۔ وہ وہاں جا کر کھڑی ہوتی اور دیکھتی رہتی۔ یوں وہ جلد ہی پچھلی زندگی کو بھول گئی۔ اس دلچسپی کے توڑ کے لیے نادرا نے ڈرائنگ کے رجحان کو مہمیز کر دیا۔ ارجمن ڈرائنگ کی طرف ویسے ہی راغب تھی۔ اس کی حوصلہ افزائی کے نتیجے میں ڈرائنگ اس کا مشغلہ بن گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ غیر معمولی تصاویر بناتی تھی۔ وہ صلاحیتیں اس کی فطری تھیں۔ 3 سال کی تھی تو پھلوں کی تصویریں ایسے بناتی کہ اصلی لگتے تھے۔ اب وہ اور آگے نکل گئی تھی۔ ایک دن تو اس نے نادرا کی تصویر بنا ڈالی، ایسی کہ نادرا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس روز نادرا نے اسے واٹر کلر منگوا دیے۔ کچھ وقت اور گزرا۔ نیلم بائی کا اعتماد بحال ہوا تو نادرا نے ارجمن کی تعلیم کا ذکر چھیڑا۔ وہ اسے اسکول تو نہ بھجوا سکی، لیکن گھر پر اس کی تعلیم کا بندوبست ہو گیا۔ مگر اس کے ساتھ بھی ایک سمجھوتا کرنا پڑا۔ ارجمن کو رقص اور موسیقی کی باقاعدہ تعلیم دی جانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی نادرا نے خود ارجمن کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ حقیقت پسند تو نادرا پہلے بھی تھی، مگر حالات نے اسے اور زیادہ حقیقت پسند بنا دیا تھا۔ وہ صورتحال کا جائزہ لیتی تو مایوسی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا اپنا کوئی نہیں تھا۔ وہ اس کوٹھے کی محدود دنیا میں قید تھی۔ ایسے میں یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ارجمن کو بچا پاتی، اسے اس ماحول سے نکال لیتی؟ اس کا سہارا تو بس اللہ کی ذات تھی۔ صورتحال کے انتہائی مایوس کن ہونے نے اس رابطے کو اور گہرا اور پکا کر دیا۔ قرآن وہ باقاعدگی سے پڑھتی تھی۔ جب بھی موقع ملتا نماز بھی پڑھتی اور اللہ سے ایک ہی دعا کرتی، اپنے لیے نہیں، ارجمن کے لیے۔ اللہ کوئی رحمت کا فرشتہ بھیج دے جو اس معصوم بچی کو لعنت کی اس دنیا سے نکال لے جائے، اور ایسی جلدی ہو جائے۔ ارجمن پر یہاں کا رنگ چڑھنے سے پہلے نادرا کو احساس تھا کہ یہ ماحول بہت خطرناک ہے اور بچی پر یہاں کا رنگ چڑھنا بہت آسان۔ پھر روزانہ اس کی دعا پہلے سے شدید ہو جاتی۔ روتے روتے اس کا دامن تر ہو جاتا۔ پھر روح میں ایسا سکون، اطمینان اتر جاتا جیسے اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے۔ یہ نعمت حاصل نہ ہوتی تو شاید وہ گھل گھل کر ختم ہو جاتی۔ میں آ گئی پھپھو، ارجمن کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ ماضی کی یادوں سے نکل آئی۔ ارجمن نے سمجھ لیا تھا کہ آج پھپھو کی وہی کیفیت ہے، پرانی والی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، اور جب ایسا ہوتا تو پھپھو کو چپ لگ جاتی تھی۔ وہ بہت اداس ہو جاتی تھی۔ ایسے میں وہ پھپھو کا خیال رکھتی، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتی، لیکن آج وہ خود بہت اداس تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اسے چچا جان کی شادی یاد آ گئی تھی۔ کیسے ڈھولک بجی، کیسے گیت گائے گئے تھے۔
ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، نئے کپڑے بنے تھے، اس کے لیے غرارہ۔ پھپھو، یہاں کسی کی شادی نہیں ہوتی؟ نادرا نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ خیال کیوں آ گیا تمہیں؟ چچا جان کی شادی ہوئی تھی تو کتنا مزہ آیا تھا، میرے لیے کیسا خوبصورت غرارہ سلایا تھا آپ نے۔ غرارہ تو میں اب بھی سی دوں گی تمہارے لیے، لیکن شادی میں تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ نادرا کے دل سے ایک ہونک اٹھی، شادی تو اب یہاں انشاءاللہ تمہاری ہی ہوگی۔ واہ، تب تو مجھے بہت سارے کپڑے ملیں گے، گوٹے والے، سلما ستارے والے، اور بہت سارے زیور بھی، چچی جان کی طرح۔ ارجمن نے خوش ہو کر کہا۔ کب ہوگی میری شادی پھپھو؟ میں تو چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد ہو جائے، لیکن ابھی تم بہت چھوٹی ہو۔ یہ کہتے ہوئے نادرا کے لہجے میں اداسی در آئی۔ تو میں کب تک بڑی ہو جاؤں گی؟ 12-15 سال تو لگیں گے۔ ارجمن چند لمحے سوچتی رہی، کس سے ہوگی میری شادی؟ دیکھیں گے کوئی اچھا سا لڑکا، شہزادوں جیسا، خوبصورت روب والا، لیکن نرم دل۔ مجھے تو کسی کو پسند پر اعتبار نہیں، میری پسند پر بھی اعتبار نہیں۔ نہیں پھپھو، ارجمن نے بڑی صفائی سے کہا، آپ اس رات جس بڑی بڑی مونچھوں والے کے ساتھ کمرے میں جا رہی تھی، مجھے تو وہ بہت برا لگا، جیسے کوئی ڈاکو۔ نادرا تھرا کر رہ گئی، اسے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اچھا ہوا آپ نے اس سے شادی نہیں کی، بوا کہہ رہی تھی آپ اپنے لیے دلہا تلاش کر رہی ہیں، لیکن اب تک کوئی پسند نہیں آیا ہے۔ مگر پھپھو، اس مونچھوں والوں کو تو آپ کو منہ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا، تو اسی وجہ سے تمہیں میری پسند پر اعتبار نہیں رہا۔ نادرا اور اداس ہو گئی۔ جی پھپھو، اپنے لیے تو میں خود ہی دلہا پسند کروں گی۔ ٹھیک ہے گڑیا، اب میں اللہ سے ہر روز دعا کیا کروں گی کہ تمہیں تمہاری پسند کا دلہا دے دے۔ ارجمن چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، پھپھو ایک بات مانیں گی میری؟ بولو میری گڑیا، کیا بات ہے؟ آج مجھے بھی اپنے ساتھ کوٹھے پر لے چلیں۔ نادرا کو اپنا وہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا، ارجمن کو تو وہاں ذرا دیر کے لیے بھی لے جانا گوارا نہیں کرتی تھی۔ خود تو وہ مجبور تھی، وہاں بیٹھ کر اسے نظریں بھی نہیں اٹھائی جاتی تھیں۔ یہ احساس اب بھی سہانے روح تھا کہ ہر گزرنے والا اسے میلی تولنے والی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، جیسے وہ کوئی لڑکی نہیں، ٹھیلے پر رکھا ہوا کوئی پھل یا ترکاری ہے۔ لیکن وہ ارجمن کی بے قلی بھی سمجھ سکتی تھی۔ بچی کا دل باہر جانے کو چاہتا ہوگا، وہ خود بھی باہر جانے کو کیسے بھڑکتی تھی۔ اس کے اور نیلم بائی کے درمیان بظاہر کیسا ہی اعتماد ہو، لیکن اندر گہرائی میں بے اعتمادی موجود تھی، اور وہ بھی دو طرفہ۔ بائی نے کبھی اسے باہر جانے کو منع کیا، نہ ارجمن کے جانے پر پابندی لگائی، لیکن ان دونوں کو ایک ساتھ اس نے کبھی باہر نکلنے نہیں دیا۔ شاید اس کے نزدیک وہ دونوں ایک دوسرے کی واپسی کی ضمانت تھیں۔ وہ کبھی کہتی، بوا ارجمن کو کتاب دلا لاؤں، تو بوا کہتی تم چلی جاؤ، ارجمن تو میرا سر دبائے گی، بہت درد ہو رہا ہے میرے سر میں۔ یا وہ کہتی تم ذرا یہ کام کر لو نرگس، ارجمن اچھو میاں کے ساتھ چلی جائے گی۔ اور یہ دوسری بات نادرا کو قبول نہیں تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارجمن ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظروں سے اوجھل ہو، اور وہ سوچتی کہ ابھی تو ارجمن صرف 6 سال کی ہے، تو اس کی پریشانی کا یہ حال ہے، وہ 16 سال کی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایک لمحے کو خوف سے اس کا جسم سرد ہو جاتا، مگر اگلے ہی لمحے اندر سے ایک آواز ابھرتی، اس وقت تک انشاءاللہ وہ یہاں ہوگی ہی نہیں۔ کیسے؟ یہ اسے معلوم نہیں تھا، مگر یقین تھا کہ ہوگا یہی۔ اس وقت اسے تنگ پنجے میں قید ننھی چڑیا جیسی اپنی بھتیجی پر ترس بھی آیا اور پیار بھی۔ کبھی کبھی پنجے کی تیلیوں کے پار باہر کی دنیا کو دیکھنے کا موقع تو ملنا چاہیے اسے۔ جواب ملنے میں اتنی دیر ہوئی تو ارجمن بےتاب ہو گئی۔ اچھی پھپھو، آج مجھے لے چلیں، پھر میں بہت دن تک نہیں کہوں گی چلنے کو، اس نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ نادرا کو اس کی سادگی اور سچائی پر پیار آ گیا۔ بچے کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ ارجمن نے اپنی بات منوانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا، یہ نہیں کہا آج لے چلیں پھر کبھی چلنے کو نہیں کہوں گی، کیونکہ اسے معلوم تھا یہ بات وہ آئندہ بھی کہے گی، کہتی ہی رہے گی۔ ٹھیک ہے گڑیا، چلی چلنا۔ پہلی بار وہ مسکرائی۔ ارجمن خوش ہو گئی۔ میں ڈرائنگ کی کاپی بھی لے چلوں گی، ضرور میری شہزادی۔ عبدالحق کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ وہ ہیرا منڈی میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے قدم خودکار انداز میں اٹھ رہے تھے، وہ عجیب سی کیفیت میں تھا۔ ذہن 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ایک حصے پر اداسی مسلط تھی، اداسی کے وہ لاہور شہر سے رخصت ہو رہا تھا۔
لاہور، جو زندگی کے مضمون میں اس کے لیے درس گاہ ثابت ہوا تھا۔ یہاں اس نے بہت کچھ دیکھا تھا، یہاں سے اس نے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا تھا۔ ذہن کے دوسرے حصوں میں خوشی ہی خوشی تھی، خوشی کہ وہ گھر واپس جا رہا تھا، اماں کے پاس، زبیر بھائی اور رابعہ کے پاس، اور وہاں نور بانو بھی تو تھی۔ نور بانو کا خیال آیا تو اس کے کانوں میں نور بانو کی آواز گونجنے لگی، قرت کی آواز، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ آواز جس نے اسے محبت سے روشناس کرایا، وہ آواز جو اسے کھینچ کر صراط مستقیم کی طرف لے گئی۔ کیسی عجیب بات ہے، اس نے اداسی سے سوچا۔ دہلی میں اس رات کے بعد اب تک اس نے نور بانو کی قرت نہیں سنی تھی۔ یہ تو چراغ تلے اندھیرے والی بات تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کثرت سے اس کی آواز سنتا۔ اس کی پرانی قرت کا کوئی حوالہ اس کے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہ اس وقت اس زبان سے نابلد تھا۔ اس کے پاس تو صرف اسی رات کی قرت کا حوالہ تھا، تبارک الذی، اور کمال یہ تھا کہ وہ جب بھی قرآن کھول کر یہ سورت پڑھتا تو اسے اپنی آواز سنائی نہیں دیتی، بلکہ وہ نور بانو ہی کی آواز سنتا تھا۔ اچانک ناگواری کے بہت شدید احساس نے اسے ٹھٹکا دیا، اس کے قدم رک گئے، اندر ایک تند کراہیت ابھری، لیکن وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا، اس لیے کہ وہ اپنی منقسم کیفیت کا اسیر تھا۔ خوشی اور اداسی کے بین بین اسے گرد و پیش کا احساس ہی نہیں تھا۔ قدم رکے تو ناگواری کی وجہ سمجھنے میں اسے محض چند لمحے لگے۔ وہ ہارمونیم اور طبلے کی آواز تھی، اور کوئی عورت کچھ گا رہی تھی، گھنگروں کی جھنکار بھی بے حد نمایاں تھی۔ ناگواری کی وجہ تو سمجھ میں آ گئی، مگر وہ اتنی گہری محویت سے باہر آیا تھا کہ گرد و پیش کی اب بھی سمجھ نہیں آئی۔ اسی لمحے ایک آواز نے اسے چونکا دیا، مال چاہیے باؤ جی؟ ایسی کچی کلیاں ہیں مونگرے کی کہ… اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہی کوے جیسی چپکے چپکے ادھر ادھر چاروں طرف دیکھتی ہوئی آنکھیں، مٹھی میں دبا ہوا سگریٹ۔ میرے ساتھ آؤ باؤ جی، دل خوش ہو جائے گا تمہارا، ایسا کورا مال کہیں نہیں۔ عبدالحق نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارا مال، ہٹو ایک طرف۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو باؤ صاحب؟ مسجد تو پیچھے رہ گئی ہے، اس شخص نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور آگے بڑھ گیا۔ عبدالحق کھڑے کا کھڑا رہ گیا، اسے افضال صاحب یاد آ گئے اور ان کی باتیں۔ یہ کنکر منڈی ہے، لیکن کبھی کبھی یہاں وہ ہیرے بھی مل جاتے ہیں جو مٹی میں رلتے رلتے یہاں پہنچتے ہیں۔ افضال صاحب نے کہا تھا، وہ ہر روز یہاں آتے ہیں، اس امید پہ کہ شاید کوئی ہیرا انہیں مل جائے، اور واقعی انہیں ہیرا مل گیا تھا۔ وہ ہیرا زرینہ اب اس کے پاس تھی۔ عبدالحق ایک بار پھر گرد و پیش سے بے خبر ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہزاروں کنکروں اور پتھروں میں کسی ہیرے کو تلاش کرنا کتنا مشکل لیکن بڑا کام ہے۔ افضال صاحب نہ جانے کب سے یہاں آتے ہوں گے، کتنی مشقت کے بعد انہوں نے وہ ہیرا تلاش کیا، تو صرف اس لیے کہ وہ اس کی حیثیت جانتے تھے، اسے پہچانتے تھے۔ وہ خود سے ہیرے کو پہچاننا اور مشکل لگتا تھا اسے۔ کوئی کیسے پہچان سکتا ہے؟ اللہ نگاہ عطا فرما دے تو اور بات ہے، لیکن اس کا اجر کتنا ہوگا؟ اللہ کتنا خوش ہوا ہوگا افضال صاحب سے، کون جانے اللہ کے ہاں اس عمل سے ان کی تمام خطائیں دھل گئی ہوں۔ اس وقت عبدالحق کی سمجھ میں ایک بات آئی، حقارت اچھی چیز نہیں ہوتی، نہ کسی شخص کے لیے، نہ کسی چیز کے لیے، نہ کسی مقام کے لیے۔ اب کہنے کو یہ گناہوں کی بستی ہے، لیکن افضال صاحب کو یہاں سے ایک نیکی مل گئی، نیکی بھی بہت بڑی۔ اس کا دل جیسے پگھلنے لگا، اسے افسوس ہونے لگا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اس دلال کو کیسے دھتکارا، نہایت حقارت سے۔ اسے حقیر سمجھ کر اور اسے حقیر سمجھا تو گویا خود پر غرور کیا، جبکہ غرور اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور کون جانے کہ اس دلال کو اللہ کسی لمحے ہدایت دے اور اسے کوئی مرتبہ مل جائے۔ اپنی اوقات تو دیکھو، اس نے خود سے کہا، تم مشرک تھے نا، اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور راستہ دکھایا، اور آج تم مسلمان ہو۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے دل میں توبہ کی۔ اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ کوئی اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ وہ موٹی موٹی خوبصورت آنکھیں اس کے چہرے کے تمام جزیات کو محفوظ کر رہی ہیں، آنکھیں ہی نہیں، انگلیاں بھی۔ اس نے سوچا، میں بھی کوشش کروں، کیا پتہ اللہ کی مہربانی سے مجھے بھی کوئی ہیرا مل جائے، مگر اس کے لیے نظر اٹھا کر چلنا ضروری ہے۔
اور نظر بھی ٹٹولنے والی ہو۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ اب اس کا انداز مختلف تھا۔ وہ نظریں اٹھا کر بالا خانوں پر چہروں کو ٹٹولتا تھا، لیکن یہ بہت مشکل کام تھا۔ اس کی اٹھی ہوئی نظر کے جواب میں اداؤں، اشووں اور غمزوں کے روپ میں فحش اشارے اور گناہ گار بلاوے اسے ستا رہے تھے، لیکن اس تکلیف کی افادت بھی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ یہ تو کنکر پتھروں کی پہچان تھی، یعنی ہیرا ہوگا تو الگ نظر آئے گا۔ وہ پورے بازار میں گھومتا پھرا، بالا خانوں کو نگاہوں سے کھوجتا ہوا۔ کبھی کوئی دلال اسے روکتا، پیشکش کرتا تو وہ بڑی نرمی سے، حلیمی سے اسے منع کر دیتا۔ اس کے اندر جیسے میٹھے پانی کا کوئی چشمہ پھوٹ نکلا تھا۔ وہ تھک گیا، لیکن کہیں کوئی ہیرا اسے نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک اسے بہت شدید بھوک کا احساس ہوا۔ ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ صبح کے ناشتے کے بعد اس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے چھوٹا سا ایک ہوٹل تھا، باہر چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ وہ ہوٹل کی طرف چل دیا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں اس نے دلال کو جھڑکا تھا، جہاں کھڑے ہو کر وہ سوچتا رہا، اور جہاں سے اس نے اپنی اس ناکام تلاش کا آغاز کیا تھا۔ تپائی پر رکھا جگ اٹھا کر اس نے ہاتھ دھوئے اور ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہوئے اس کی نظر بورڈ پر پڑی، اللہ مالک ہوٹل، لذیذ اور خوش ذائقہ کھانوں کا مرکز۔ اسی لمحے ہیرا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا کھاؤ گے باؤ جی؟ عبدالحق کو اس بار بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ موٹی موٹی خوبصورت آنکھیں اس بار بھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اگر اس کی نظریں ہوٹل کے بورڈ سے تھوڑا اوپر اٹھی ہوتی تو اسے وہ بالا خانہ نظر آ جاتا، اور 6 سال کی وہ بچی بھی جو اسے بڑی توجہ اور محبت سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے نقش دل میں اتار رہی ہو، ویسے وہ اس کے نقوش کاغذ پر بھی ابھار رہی تھی۔ لیکن اس کی نگاہیں بالا خانوں کو کھنگالتے کھنگالتے اتنا تھک گئی تھی کہ اب اس میں انہیں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہیرے کی تلاش نہیں کر سکا، لیکن ایک نات تراشیدہ ہیرا نے اسے ضرور تلاش کر لیا ہے۔ نادرہ بالے خانے پر یوں نظریں جھکا کر بیٹھی تھی جیسے اس کی نظریں جھکی ہونے کی وجہ سے باہر سڑک پر موجود تماش بینوں میں سے کوئی بھی اسے نہیں دیکھ پائے گا، لیکن ارد گرد موجود دوسری لڑکیوں میں وہ ایسے نمایاں نظر آتی تھی جیسے ستاروں کے درمیان چاند۔ وہ جھکی ہوئی نظریں شاید اس کی کشش میں اور اضافہ کر دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عام طور پر سب سے پہلا گاہک اسے ہی لگتا تھا۔ اس روز بھی یہی ہوا۔ اس کا بلاوا آ گیا۔ وہ پریشان ہو گئی کیونکہ اس کے ساتھ ارجمن بھی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارجمن اسے کسی کے ساتھ کمرے میں جاتے دیکھے۔ اس نے کنکھیوں سے ارجمن کو دیکھا۔ وہ نیچے سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں ایسا انہماک تھا جیسے اسے گرد و پیش کی خبر ہی نہ ہو۔ ہاتھ میں ڈرائنگ کی کھلی کاپی اور دوسرے ہاتھ میں پینسل تھی، لیکن اسے اس کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ارجمن کی وہ محویت نادرہ کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ وہ چپکے سے وہاں سے کھسک لی۔ 1 منٹ بعد ارجمن نے سر گھما کر دیکھا تو پھپھو موجود نہیں تھی۔ اسے تھوڑی سی مایوسی ہوئی کیونکہ وہ پھپھو کو بہت اہم بات بتانا چاہتی تھی۔ یہ اہم بات کہ اس نے اپنے لیے دلہا پسند کر لیا ہے۔ مگر اس مایوسی میں وقت ضائع کرنے کے بجائے وہ دوبارہ اس شہزادے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اتنی دیر میں اس نے شہزادے کے کتنے رنگ دیکھ لیے تھے۔ جب پہلی بار اس کی نظریں اس پر پڑی تو وہ اس لمحے چلتے چلتے ٹھٹک کر رکا تھا، حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں، چہرے سے ناگواری چھلکنے لگی۔ اسی لمحے ایک بدماش نے اس سے کچھ کہا۔ اس نے کچھ جواب دیا اور اس کے جواب میں بدماش نے کچھ کہا۔ پھر بدماش آگے بڑھ گیا۔ وہ بہت قریب تھے، لیکن موسیقی کی تیز آواز کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو وہ سن نہیں سکی، مگر اسے اندازہ ہو گیا کہ بدماش نے شاید کوئی اچھی بات کہی تھی، لیکن شہزادے نے اسے ڈانٹ دیا۔ بدماش کو یہ بات بری لگی۔ اس نے جواب میں کچھ کہا اور آگے آ گیا۔ شہزادہ اب وہیں کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایسی نرمی تھی کہ اس کی خوبصورتی اور بڑھ گئی تھی۔ ارجمن کا پینسل والا ہاتھ حرکت میں آ گیا۔ پینسل کاغذ پر پھسلنے لگی، کاغذ پر نقش ابھرنے لگے۔ وہ بس لمحوں کی بات تھی۔ پھر شہزادہ آگے بڑھ گیا۔ ارجمن کی نگاہیں دور تک اس کا پیچھا کرتی رہیں، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ارجمن نے
اپنی کاپی کا جائزہ لیا۔ کاغذ پر شہزادے کا خاکہ موجود تھا۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے تصور میں تو وہ پہلے جیسا جیتا جاگتا، سانس لیتا شہزادہ تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر پھر خاکے کو دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ خاکے کے نقوش میں بھدا پن تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کی ڈرائنگ بہت اچھی نہیں ہے۔ اس نے پھر خاکے کو دیکھا۔ اسے افسوس ہونے لگا۔ پھر اس نے سوچا یہ محض خاکہ ہی تو ہے، اس میں رنگ بھروں گی تو اور اچھا ہو جائے گا، اور پھر بھی اچھا نہیں ہوا تو کیا، وہ اس کی یادداشت میں محفوظ ہے، وہ اسے بناتی رہے گی، نقوش کی اصل خوبصورتی اجاگر کرنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ اللہ کتنی خوبصورت تصویر بناتی ہے یہ، بالا خانہ پر موجود لڑکیوں میں سے ایک نے کہا۔ ارجمن نے جلدی سے اپنی کاپی بند کر لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس تصویر کو کوئی اور دیکھے۔ واقعی اتنی سی ہے مگر اس کے ہاتھوں میں کمال ہے۔ دوسری بولی، ادھر دکھانا ارجی۔ تیسری نے ہاتھ بڑھایا۔ میں ارجی پرجی نہیں ہوں، میرا نام ارجمند ہے۔ ارجمند نے بڑے وقار سے کہا۔ اچھا ارجمند بانو، ذرا ہمیں دکھا دو یہ تصویر۔ ابھی نہیں، ابھی مکمل نہیں، رنگ بھر دوں گی تو دکھاؤں گی۔ ارجمند نے انہیں ٹالنے کے لیے کہا۔ ارے اتنی سی ہے مگر نخرے تو دیکھو، پٹاخہ ہے پٹاخہ۔ ایک لڑکی نے کہا۔ میں تو ابھی دیکھوں گی۔ ارجمند کے لیے مشکل ہو جاتی مگر اسی وقت مائی شادہ آ گئی۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ بالا خانہ پر بیٹھی ہوئی لڑکیوں پر نظر رکھے۔ یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ بائی تک بھی آواز جا رہی ہوگی تم لوگوں کی، ڈانٹ مجھے کھانی پڑے گی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ تم لوگ یہاں گاہکوں کو لبھانے کے لیے بیٹھی ہو، گپ شپ کرنے کے لیے نہیں۔ تمام لڑکیاں بازار کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ مائی شادہ سے سب ڈرتی تھیں۔ کہنے کو تو وہ عورت تھی لیکن مردوں کی طرح مضبوط، اور ہاتھ تو ایسا بھاری تھا اس کا کہ دن میں تارے نظر آ جاتے تھے۔ اس کے ایک تھپڑ پر وہ کوٹھے پر پولیس کی حیثیت رکھتی تھی۔ کوئی لڑکی نافرمانی کرتی تو مائی شادہ اس کے حوالے کر دی جاتی۔ بڑی ضدی اور تگڑی لڑکیاں مائی شادہ کی 5 منٹ کی مرمت بھی نہیں جھیل سکی۔ ایک نادرہ ہی ایسی تھی جس کا کبھی مائی شادہ سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ ارجمند کا جی چاہا کہ وہ اندر چلی جائے اور شہزادے کی تصویر کو سنوارنے کی کوشش کرے، لیکن نہ جانے کیوں اسے اس بات کا یقین تھا کہ شہزادہ واپس آئے گا، چنانچہ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کاپی کھولی اور کاغذ پر بازار کی چہل پہل کا منظر بنانے کی کوشش کرنے لگی، مگر در حقیقت وہ انتظار کی کیفیت میں تھی، اور وہ کیفیت اتنی گہری تھی کہ اس نے اسے کچھ سوچنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بس بے دھیانی میں وہ پینسل چلائے جا رہی تھی۔ انتظار کی وہ محویت ایسی تھی کہ اسے پھپھو کے اچانک چلے جانے کا خیال بھی نہیں آیا، ورنہ وہ ضرور چڑھتی اور کڑتی۔ بیچاری پھپھو، انہیں کبھی کوئی ڈھنگ کا آدمی نہیں ملتا کہ جس سے شادی کریں، پھر بھی ہر روز کوشش کرتی رہتی ہیں، اور ان کے لیے ایسے لوگ آتے ہیں جو دیکھنے سے ہی برے لگتے ہیں، کہانی والے دیو اور جادوگروں جیسے۔ دیر ہو گئی، وہ بازار کا خاکہ بناتی رہی۔ پھر اچانک شہزادہ واپس آ گیا۔ اس بار وہ پہلے سے بہت زیادہ قریب تھا۔ نیچے جو ہوٹل تھا وہ اس کی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ پھر اس نے اٹھ کر ہاتھ دھوئے۔ ارجمن اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پینسل والا ہاتھ تھم گیا۔ اس بار وہ شہزادے کی تصویر گرد و پیش کی تمام جزیات کے ساتھ دل کے کینوس پر اتار رہی تھی۔ ایک بات اس نے سمجھ لی، آنکھوں سے دیکھ کر کاغذ پر تصویر بنانا یقیناً آسان ہے، لیکن یادداشت میں محفوظ کرنے کے بعد تصویر بنانا بہت زیادہ آسان ہوگا، اور وہ تصویر زیادہ درست اور مکمل بنے گی۔ اس بات کا ابھی اسے تجربہ نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ سچ ہے۔ اس طرح شہزادے کے جانے کے بعد اسے یقین تھا کہ وہ واپس آئے گا، اور اس کا یقین سچا تھا، وہ واپس آ گیا تھا۔ عبدالحق مسعود صاحب کے گھر پہنچا تو بہت رات ہو چکی تھی۔ مسعود صاحب گھر کے باہر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکے۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں تو پریشان ہو گیا، میں ایسے ہی گھومنا چاہتا تھا، کل واپس جا رہا ہوں نا۔ لیکن آپ پریشان کیوں تھے؟ ارے اتنی رات ہو گئی اور تم نہیں آئے، پریشانی کی بات تو تھی نا۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی دے کر بھیجا کہ تمہیں ڈھونڈ کر لائے۔ اب اتنا بڑا شہر ہے، کہاں کہاں ڈھونڈتا پھرے گا وہ؟ زیادتی ہو گئی بیچارے کے ساتھ۔
عبدالحق کو شرمندگی ہونے لگی۔ وہ اب تو اپنی دانت میں آزادی اور بے فکری کے ساتھ لاہور کو خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کون کون کتنا پریشان ہوا، کیسی خود غرضی سرزد ہوئی اس سے۔ میں شرمندہ ہوں سر، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی دیر ہو جائے گی، وقت کا خیال ہی نہیں رہا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، مسعود صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گیا لاہور کو الوداع کہہ رہے تھے تم، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی لوٹ کر یہیں تو آنا ہے تمہیں۔ جی ہاں، جی سر۔ اچھا اب جلدی سے اندر چلو، تمہارے انتظار میں کھانا نہیں کھایا، بھوک سے میرا برا حال ہے۔ عبدالحق کی شرمندگی اور بڑھ گئی، یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ کھانا وہ کھا چکا ہے۔ مسعود صاحب کے ساتھ دینے کے لیے وہ بھوک نہ ہونے کے باوجود دھیرے دھیرے کھانا کھاتا رہا۔ تو کل واپس جا رہے ہو تم؟ جی ہاں۔ اور واپسی کب ہوگی؟ اس بارے میں یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے، کچھ پتہ نہیں وہاں کے کام نپٹانے میں کتنا وقت لگے گا۔ کام کیا ہے؟ سب کچھ تو نپٹا چکے ہو تم، مختار نامہ بھی بنوا دیا ہے زبیر کے نام، کچھ لوگ میری ذمہ داری ہیں۔ اور سر زرینہ کی شادی کی بھی فکر ہے مجھے۔ زرینہ کی شادی تو لاہور میں بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں سر، یہاں کوئی اسے اس کے ماضی کے حوالے سے پہچان سکتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کی شادی یہاں سے کہیں دور ہو۔ بات تمہاری ٹھیک ہے، تم عقل مند ہو اور دور تک سوچنے اور دیکھنے والے۔ مسعود صاحب نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پھر وہ چونکے جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ ارے ہاں، خریداری کی کیا تم نے؟ عبدالحق نے انہیں تفصیل سے بتائی۔ اور تم نے وہ سب میرے ڈرائیور کے ہاتھ بھجوایا، یہ عقل مندی کے خلاف ہے اور زیادتی بھی۔ ڈرائیور کے ساتھ؟ میں سمجھا نہیں سر۔ ارے بھائی اگر وہ گاڑی کہیں کھڑی کرتا اور تمہارا سامان لے کر نکل بھاگتا تو 3,500 کے تو صرف زیورات ہی ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ آپ کا ڈرائیور ہے تو قابل اعتبار ہی ہوگا۔ دیکھو بھائی، یہ آدمی کو بلا وجہ کی آزمائش میں ڈالنا ہوتا ہے۔ مسعود صاحب نے گہری سانس لے کر کہا، آدمی خطا کا پتلا ہے، اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے اسے کہ گناہ اس کے لیے فطری ہوتا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، ترغیب گناہ کا دروازہ ہوتی ہے۔ آدمی کو خود کو ترغیبات سے دور رکھنا چاہیے، یہی نہیں دوسروں کو بھی ترغیبات سے بچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ کبھی کبھی نہایت ایماندار آدمی مجبوریوں کی وجہ سے ہار جاتا ہے، ایسے میں اس بات کو سمجھ کر درگزر سے کام لینا چاہیے۔ سرکاری ملازمت میں اور ویسے بھی عملی زندگی میں ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آج اگر میرے ڈرائیور کی نیت خراب ہو جاتی، وہ تو گناہگار ہوتا ہی، لیکن اس میں قصوروار تم ہوتے۔ شکریہ سر، میرا خیال ہے آج آپ نے مجھے بہت اہم بات سمجھائی ہے۔ ایک بات اور، اللہ نے آدمی کو فرشتہ نہیں بنایا اور فرشتوں سے افضل قرار دیا ہے، تو آدمی کو آدمی ہی سمجھنا چاہیے اور اس کو فطری کمزوریوں کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ خطاؤں پر، لرزشوں پر، گناہوں پر مطعون کرنا اور سزا دینا تو بہت آسان ہے، معاف کرنا اور درگزر کرنا بہت مشکل۔ اور رہی بات اعتبار کی، تو وہی بات ہے کہ آدمی کو آدمی سمجھو، اعتبار کرو تو اس حد تک کہ اس کو اس کی اپنی بساط کو ذہن میں رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ اعتبار ٹوٹے تو عمر بھر کسی پر اعتبار کرنے کے قابل ہی نہ رہو، یہ اور بڑا نقصان ہوتا ہے۔ شکریہ سر، میں آپ کی باتیں یاد رکھوں گا۔ اس وقت ڈرائیور یہ خبر لے کر آ گیا کہ مہمان کہیں نہیں ملا۔ عبدالحق مسکرا دیا، ڈرائیور نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مہمان ہیرا منڈی میں ملے گا۔ ارجمن اس روز صبح ہی سے تصویریں بنانے میں منمہک تھی۔ گھر میں یہ وقت اسے عجیب لگتا تھا، سبھی لوگ سو رہے ہوتے تھے، سناٹا ایسا ہوتا جیسے رات کو ہوا کرتا ہے، مگر اس وقت میں ایک خوبی تھی۔ ارجمن کو ایسا لگتا تھا کہ یہ اس کی حکمرانی کا وقت ہے، اس وقت وہ جو چاہتی کر سکتی تھی، ایک کام کے سوا، بس وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ سب سو رہے ہیں، کیوں نہ وہ باہر جائے اور سیر کرنے کا اپنا ارمان پورا کرے۔ یہ سوچ کر وہ دروازے کی طرف گئی، مگر دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے تصویر مکمل کر کے دیکھا، اس تصویر سے وہ مطمئن تھی۔ اس نے سوچا اب رنگ بھرنے کے بعد تو یہ شہزادہ بالکل ہی شہزادہ لگے گا۔ رنگ بھرنے کے بعد اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس نے شہزادے کی ویسی ہی تصویر بنائی تھی جیسی کہ وہ تھا۔ تصویر کو نظر بھر کر دیکھنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لیں۔
शहजादे का चेहरा अब भी उसके सामने था, वैसा ही जैसा उसने देखा था। अब इसने आंखें खोलकर देखा तो एहसास हुआ कि तस्वीर में कुछ कमी रह गई है। कमी का एहसास अपनी जगह, लेकिन वो तस्वीर शहजादे की ही थी। इसके जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ने लगी। वो ये तस्वीर फुप्पो को दिखाने के लिए बेताब हो गई, लेकिन फुप्पो सो रही थी। वो झुंझला गई। ये फुप्पो इतनी देर तक क्यों सोती हैं? जब देखो दोपहर को उठती हैं। उस पर इसे दादी याद आ गई। वो कहती थी घर में कोई देर तक सोए तो नहुसत छा जाती है पूरे घर पर, मगर यहाँ तो सबके सब दोपहर तक सोते रहते हैं। यहाँ तो नहुसत बहुत ही ज़्यादा होगी। उसने इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा, नहुसत तो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अलबत्ता सन्नाटा ज़रूर था, जो बहुत बुरा लगता था। पता नहीं नहुसत कैसी होती है। इसने सोचा, मुझे नज़र क्यों नहीं आती। जहन की रो बदली तो एक बात और याद आई। चचा जान की शादी की अगली सुबह वो चच्ची जान से बात करने को बेताब हो रही थी। रात दुल्हन बनी वो कितनी अच्छी लग रही थी। उसने सोचा था कि नाश्ते वो उनके साथ करेगी और फिर खूब बातें करेगी उनसे। सुबह दादी ने इसे नाश्ता दिया तो इसने इनकार कर दिया। मैं तो चच्ची जान के साथ नाश्ता करूँगी, अब कर लो और दुल्हन के साथ भी कर लेना, दादी ने हंसते हुए कहा था। पेट भरा होगा तो नाश्ता करने में क्या मज़ा आएगा, वो बोली। दादी के इसरार के बावजूद उसने नाश्ता नहीं किया, मगर ना तो चचा जान उठे ना चच्ची जान। भूख से इसका बुरा हाल हो गया। दादी कब उठेंगी चच्ची जान, उसने फरियाद की। उन्हें छोड़ो, तुम नाश्ता कर लो। मगर वो नहीं मानी। वो चचा जान के कमरे की तरफ गई और दरवाजे को धकेल कर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। गुस्से में उसने दरवाज़ा पीटने का इरादा कर लिया था। नहीं मेरी शहजादी, बुरी बात। अकब से उसे अपनी दादी की आवाज़ सुनाई दी। उसका हाथ रुक गया। ये लोग उठते क्यों नहीं दादी? तुम चलो नाश्ता कर लो, आओ मेरे साथ, दादी ने उसका हाथ थामते हुए कहा। लेकिन मैं, दादी ने इसकी बात काट दी। मैंने कहा ना, तुम उनके साथ भी नाश्ता कर लेना। भूख से मजबूर होकर वो सब भूल गई, लिहाजा नाश्ते पर टूट पड़ी। लेकिन पेट भरते भरते इसका दिमाग फिर काम करने लगा। तौबा, कैसी नहुसत फैली हुई है घर में, उसने इधर उधर देखते हुए कहा। दादी हंसने लगी। कोई भी नहीं, आज तो घर में बरकत ही बरकत है। उसने हैरत से दादी को देखा। दिन चढ़े तक सोने से नहुसत नहीं होती क्या घर में? आप ही तो कहती थी। होती है, लेकिन घर में किसी की शादी हो जाए तो 40 दिन तक नहुसत उस घर में घुसती ही नहीं। इतनी अच्छी चीज़ है शादी, तो और क्या। किसी की शादी होती है तो अल्लाह मियाँ खुश होते हैं। अल्लाह मियाँ पर इसे ख्याल आया, अब तो इसकी और फुप्पो के सिवा सब लोग अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं और फुप्पो कहती हैं वहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता। वो उदास हो गई। अब वो इससे कुछ कभी नहीं मिल सकेगी। हाँ, वो भी अल्लाह मियाँ के पास चली जाए तो और बात है, लेकिन अभी तो ये पसंद नहीं करेगी। वो अभी तो उसे शहजादे से शादी करनी है। वो इन सब लोगों के बारे में सोचने लगी। दादा दादी, माँ बाप, चचा चची, और अब वो सब अल्लाह मियाँ के पास हैं। अल्लाह मियाँ का घर कैसा होगा? यकीनन बहुत बड़ा होगा और बहुत खूबसूरत। वहाँ भी वो सब लोग सुबह सवेरे उठते होंगे और कभी कोई दिन चढ़े तक सोता होगा तो घर में नहुसत नहीं। दादी कहती थी अल्लाह के जिक्र से, उसके कलाम से नहुसत दूर हो जाती है, तो अल्लाह के घर में नहुसत कैसे हो सकती है? हाँ, अल्लाह मियाँ देर तक सोने वालों को डांट कर उठाते होंगे। उसकी नज़र शहजादे की तस्वीर पर पड़ी। छोड़ो इन बातों को, फुप्पो को ये तस्वीर दिखानी है। फुप्पो कितनी खुश होंगी। वो फुप्पो के कमरे की तरफ चल दी। ये फुप्पो इतने लोगों को देखती हैं, मिलती हैं, इनसे बातें करती हैं, लेकिन शादी किसी से नहीं करती। कोई पसंद ही नहीं आता उन्हें। उसने सोचा, फिर खुद ही बुड़बुड़ाई, कोई अच्छा होता भी तो नहीं। अच्छे लोग क्यों नहीं आते? मगर फिर फुप्पो देर तक क्यों सोती हैं? बल्कि यहाँ तो सभी देर तक सोते हैं और शादी किसी की भी नहीं होती। वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। अंदर का मंजर अजीब था। 4 लड़कियां तो मसहरी पर सोई हुई थीं, 2 नीचे फर्श पर बिछे बिस्तर पर फैली हुई थीं। फुप्पो का बिस्तर अलग था, इनके साथ कोई नहीं सोता था। अब फुप्पो को जगाना, ऐसे कि किसी और लड़की की नींद खराब ना हो, आसान कम नहीं था। यहाँ नींद खराब करने पर लोगों को बहुत गुस्सा आता था और इस पर डांट भी पड़ती थी।
بلکہ ایک بار تو اس منحوس بوا نے اس کے کان اتنی زور سے کھینچے تھے کہ 2 دن تک درد ہوتا رہا تھا کانوں میں، صرف اس بات پر کہ ایک لڑکی نے بوا سے اس کی شکایت کر دی تھی کہ نیند خراب کرتی ہے۔ بوا چاہتی تھی کہ وہ اسے نانی کہا کرے، لیکن اس نے یہ بات کبھی نہیں مانی۔ وہ تو بوا کو سخت ناپسند کرتی تھی بغیر کسی وجہ کے، اور بعد میں تو وجوہات بھی مل گئی تھیں اسے۔ ایک تو وہی کان کھینچنے والی بات، پھر اس نے پھپھو کا نام نرگس رکھ دیا، جبکہ پھپھو کا اتنا اچھا نام تھا، نادرا۔ اس نے یہ بات پھپھو سے بھی کہی تھی، یہ سب لوگ مجھے اچھے نہیں ہیں گڑیا، بہت برے ہیں۔ پھپھو نے اسے سمجھایا، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ یہ میرا نام لیں، میں نے خود انہیں اپنا نام نرگس بتایا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ اسی لمحے پھپھو اسے بہت اچھی لگی تھیں، انہیں اپنے اچھے نام کی کتنی فکر تھی۔ پھر اس نے کہا، تو پھپھو مجھے بھی اپنا نام ارجمن بہت اچھا لگتا ہے، تو میں انہیں ارجی کہنے دوں خود کو؟ ہاں، کیوں نہیں، پھپھو نے کہا، مگر اب بھی کبھی کبھی اپنے لیے ارجی سن کر وہ بھڑک اٹھتی تھی۔ اس نے پھپھو کے کان سے ہونٹ ملائے اور سرگوشی میں انہیں پکارنے لگی، ساتھ ہی وہ ہاتھوں سے اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ پھپھو، اچھی پھپھو، جلدی اٹھ جائیے، ایک زبردست خبر ہے، اٹھ جائیں نا پھپھو۔